بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین اکرام، السلام علیکم. آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے اپنے اس آخری ایپیسوڈ بہترین عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، مسلمان اور حصول علم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلام کی وہ پہلی خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ٹیکسیشن یا تجارت یا بزنس کے بارے میں ہم سب کو بتایا، اور وہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی جو تعلیم خاص کر عورتوں کے سلسلے سے یا عورتوں کو دی یا لڑکیوں کو دی، اس پر بھی ہم سب آج غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین، بلا تاخیر ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں مولانا جناب حاشر زیدی صاحب کے ساتھ اپنے اس آخری ایپیسوڈ میں. آغا سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک چل رہا ہے مسلمان اور حصول علم کے سلسلے سے، کیا لڑکیاں اس وقت جو ترقی حاصل کر رہی ہیں، جو لڑکیاں، کوئی بھی لڑکی ہو، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے یا انجینئر بننا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اسلامی نظریہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے، اسلامی نظریہ پوچھنا جو ہے وہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مثلا اسلام نے کہیں روک لگا دی ہے، باؤنڈیشن لگا دی ہے. روک نہیں لگائی. تو پہلی بات تو یہ جی لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو سب سے بہترین چیز یہ کہ اگر کوئی لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، انجینئر بننا چاہتی ہے، ایون پائلٹ بننا چاہتی ہے، یا اور کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتی ہے، اسلام نے کہیں پر بھی روک نہیں لگائی ہے. یعنی وہ علم کی جتنی حدوں کو چاہنا چاہتی ہے، یعنی جس اونچائی پہ جانا چاہتی ہے، اسلام نہیں روکتا ہے. بس اسلام کے نے جس جہاں پر آ کر کے اس کے اوپر فاؤنڈیشنز لگائی ہیں، وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کی عفت محفوظ رہنی چاہیے. آپ باحجاب ہوں، اور باقی آپ چاہے جو بھی چیز آپ کرنا چاہ رہی ہیں، یعنی جتنے بھی جائز شعبے ہیں آپ اس میں جانا چاہتی ہیں، آپ بسم اللہ جائیں. ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تو جائیں، انجینئر بننا چاہتی ہیں تو جائیں. میں ڈاکٹر بننے کے سلسلے میں کہوں گا کہ مطلب اگر کوئی یہ سوچے کہ عورتوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، تو ضروری ہے کہ عورتوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. آپ سوچیں نا کہ مثلا ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر ایک خاتون ہے اور وہ ڈاکٹر ہے. اگر ایک خاتون مریض ہو جاتی ہے تو اس کے مرض کو جتنی بہتر طریقے سے ایک خاتون ڈاکٹر سمجھ سکتی ہے، کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا. بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر تو ضروری ہے کہ ایک خاتون ڈاکٹر ہو. ایران وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین کے کچھ مثال کے طور پر ڈیلیوری ہونا ہے یا بچے ہونا ہے یا ایسی کوئی بھی بات ہے، تو خاص کر کے خاتون ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہاں پر. تو جب وہاں پر لوگ ترقی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی آپ کو بننا چاہیے، بے شک. تاکہ اگر ہمارے یہاں کا کوئی آدمی یا کوئی خاتون چاہے کہ ہم کسی لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں، تو خاص کر کے وہ جا سکتی ہے وہاں پر. دوسرا مسئلہ جو ہے اس کو ڈاکٹر ہونے کا یا انجینئر ہونے کا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. یعنی اگر آپ کے معاشرے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو بنے، بالکل بنے. بس صرف شرعی حدود کا لحاظ رکھیں. یعنی خدا نخواستہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ ڈاکٹر بننے کے لیے گئے ہیں اور پوری پڑھائی آپ کی ہو رہی ہے، لیکن کچھ شرعی حدود ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. تو وہ اگر نہیں نکل رہے ہیں تو آپ جس بلندی کو بھی جانا چاہتے ہیں تو جائیں. بس آپ کی شرعی حدود محفوظ ہونی چاہیے. مثلا آپ کا پردہ. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ہو جاتے ہیں لوگ، پڑھنے لکھنے کے بعد پردے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پردہ چھوڑ دیا، صاحب ڈاکٹر ہیں لہٰذا میرا پروفیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پروفیشن ہے ڈاکٹر، لیکن کچھ باؤنڈیشنز آپ کے دین کی وجہ سے آپ کے اوپر آتی ہیں، اس کو آپ کو فالو کرنا. تو لہٰذا اگر آپ اپنے حجاب کے اندر اور اپنے حدود کے اندر رہ کر کے علم کی کسی بھی سیڑھی کو، کسی بھی بلندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل جائیں اور اس کو حاصل کریں، تاکہ لوگ کل یہ کہہ سکیں کہ فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ فلاں خاتون جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس جگہ پر ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے، یعنی آپ جانا چاہتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی شرعی حدود کو وہاں محفوظ کر سکتے ہیں، تو بالکل جائیں، ٹریننگ لیں، جائیں آرمی میں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اچھا انجینئر بن سکتی ہیں، آپ مثال کے طور پر پائلٹ بن سکتی ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ATS یعنی ایئر ٹریفک کنٹرولر بن سکتی ہیں، تو آپ جائیں اس کو. لیکن شرعی حدود محفوظ رہنے چاہیے. اور اگر شرعی حدود آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیس چھوڑ دیا ہے. بے شک. اور جو بھی چیز اپنی بنیاد اور بیس چھوڑ دیتی ہے اس کی بقا بہت دن تک نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ ایک بڑی بلڈنگ ہو یا ایک پیڑ ہو.
جس طریقے سے دیکھیں ایک پروٹیکشن ہے، حجاب ایک پروٹیکشن ہے، جی بالکل، قید نہیں ہے، بالکل. وہیں اگر ہم افغانستان کی طرف غور کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو افغانستان میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن سے یعنی تعلیم سے وہاں کی لڑکیوں کو روکا جاتا ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ میڈیا نمک مرچ لگا کے اس کو غلط ڈھنگ سے پیش کرتا ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی افغانستان کا جو میٹر ہے، جی سب سے پہلے تو اسلام میں کسی کو بھی آپ مار نہیں سکتے. جی یعنی اگر ہم نے خدا نہ خواستہ آپ کو ایک ہاتھ مار دیا اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا، نیلا ہو گیا، کالا ہو گیا، تو ہر چیز کی الگ الگ دیت ہے. بلا وجہ اگر ہم نے آپ کو مارا، الا یہ کہ میں حاکم شرع بن جاؤں یا کوئی اور، تو اگر ہم نے یعنی جو لوگ وہاں پر مار رہے ہیں، تو پہلے تو یہ اسلام سے ہٹا ہوا کام ہے کہ آپ عورت کو مار نہیں سکتے، کسی کو بھی نہیں مار سکتے. عورت کی بات چھوڑیں، آپ کسی کو بھی نہیں مار سکتے. اب وہاں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ مار کے ہٹا رہے ہیں، مار کے پھینک رہے ہیں، یا اسکول بند کرا دے رہے ہیں، تو اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ عورتیں جو ہے علم حاصل نہ کریں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ تعلیم یافتہ ہوگی تو نسل آگے تعلیم یافتہ ہوگی. بے شک. اگر یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو نسل آگے کمزور ہو جائے گی. اور اگر آپ تعلیم کی بات کریں، یعنی اسلام کی تعلیم کی بات کریں، تو جناب زینب کے سلسلے میں واہ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ عالم غیر معلمہ. کون فرما رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کون فرما رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں بے شک کہ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو کسی نے نہیں پڑھایا ہے. لاکھوں اور سلام. علم اس پائے کا ہے کہ جب خطبہ دینا شروع کیا تو سب خاموش ہو گئے. اگر اسلام منع کرتا ہوتا تعلیم حاصل کرنے سے تو کبھی امام اس حدیث کو نقل نہیں کرتے کہ وہ پڑھی لکھی تھی. اسلام کہتا ہے کہ پڑھو، آگے بڑھو، اور اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ عورت پڑھی لکھی ہو. آپ بہت ساری مثالیں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں. جیسے مثلا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب افغانستان میں ایسا ہو رہا ہے، آپ ایران کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیوں؟ ایک ہوتا ہے مثلا ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہر کمیونٹی میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، ہر محلے میں ہر آدمی اچھا نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان یا ہم لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو صرف نام کا اسلام لیے ہوں. آپ ایک سکے کے دونوں رخ دیکھیں نا، کیوں ایک ہی رخ دیکھا جا رہا ہے؟ آپ ایران کو دیکھیں، وہاں کی تو کوئی نیوز نہیں آتی کہ اسکول بچیوں کے بند کرا دیے گئے، یا وہاں کی کوئی بھی نیوز نہیں آتی کہ وہاں کوئی عصمت دری ہوئی ہو، یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئی ہو. کوئی نیوز نہیں ہے. وہاں لوگ حجاب میں بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور پورے حجاب میں علم حاصل کر رہے ہیں. وہ لوگ وہاں کے لوگ پائلٹس بھی بن رہے ہیں، وہاں کی لڑکیاں پائلٹس بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئرنگ بھی کر رہی ہیں. میں نے خود حرم میں ایک خاتون کو دیکھا کہ جو حرم کا پورا جو اے سی سسٹم تھا وہاں کا پورا جو انٹرنل اے سی سسٹم جسے کہتے ہیں، مجھے صحیح سے اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو اس کو پورا وہ ہینڈل کر رہی تھی. میں نے خود اپنی آنکھ سے حرم میں دیکھا. اور با حجاب خاتون وہاں پولیس میں ہے، با حجاب خاتون وہاں سیلف ڈیفنس میں ہے. سبحان اللہ. اب وہ والا رخ کیوں نہیں پیش کرتے اسلام کا؟ بھائی اگر میرے بہت چھوٹی سی مثال دوں گا، ممکن ہے کہ گراں گزرے، ایک مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ غلاظت کی جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے. اب ہم لوگ کی پرابلم کیا ہے کہ اسلام کو اتنا پست دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب ساری کمیاں اسلام کے اندر ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جب اس کی جو بلندی ہے وہ آشکار ہوگی تو لوگ سارے چھوڑ دیں گے. بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے، سچ. اور جو لوگ بھی ہیں صرف کمیاں ہی دکھا رہے ہیں، اسلام کے اندر یہ کمی ہے، اسلام کے اندر یہ کمی ہے، اسلام کے اندر یہ کمی ہے. آج تک کسی آدمی نے بھی، کسی بھی مذہب کے کسی آدمی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے اندر یہ اچھائی پائی جاتی ہے. ہم بار بار آ کر کے کمیاں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم بار بار صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر کمیاں ڈھونڈی جائیں، اور ہم بار بار آ کر کے، یعنی جو مسلمان طبقہ ہے وہ بار بار آ کر کے ڈیفینس کر رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ کمی نہیں، یہ اچھائی ہے، یہ کمی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے. تو اسلام کے اندر، اسلام ایک کامل دین ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے، اور وہ اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے، اور آنے والے زمانے کے حساب سے ہر صورت سے کامل ہے.
اس کے اندر تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں. بس کمی یہاں پر یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط رخ پیش کر رہے ہیں. اپنے ہی بنائے ہوئے پیادوں کو لا کر کے، اپنے ہی لوگوں کو لا کر کے اسلام کے نام پہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں صاحب. یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، یہ بہت پیارا ہے، لیکن کچھ سو کالڈ مسلمان جو ہے نہیں اصل میں مسلمان بنے ہوئے، وہ اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر میرا گھر ہوگا، جی یعنی میرا گھر ہوگا، تو ہم اس کو ہر طرح سے سیف کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اگر اس کے اندر ایک چھوٹا سا بھی کہیں کوئی بچہ آ کر کے اسکیچ بھی کر دے گا، کوئی لائن بھی کھینچ دے گا، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ لائن دکھنے نہ پائے. بے شک. لیکن اگر میں کرائے کے گھر میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ صاحب 1 سال کے بعد تو چھوڑ کے جانا ہی ہے، واہ، تو پھر اپنے بچوں سے کہیں گے جتنی دیوار گودنی ہے گود دو. بالکل یہی حال ہے بے شک کہ اگر اسلام ہمارا دین ہے، یعنی خود مجھے پتا ہے کہ یہ دین ہمارے لیے ہے، ہماری فلاح کے لیے آیا ہوا ہے، بے شک، تو ہم اس میں کبھی خرابی نہیں پیدا کریں گے. بے شک. اس کی ہر خرابی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں کوئی خرابی نہیں پائی جاتی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، اس کو ہمیشہ صحیح رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی باہر سے آ رہا ہے، کچھ دیر کے لیے آیا ہے، تو پھر وہ بے شک اس کو بہت بے رخی سے استعمال کرے گا. بہت اچھی بات کہی آگا. جس طریقے سے دیکھا جائے علم حاصل ہو رہا ہے، بہتر سے بہتر علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم اگر بہتر علم حاصل کر رہے ہیں تو کس طریقے سے اپنے ملک، اپنی کنٹری کو کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں؟ بہتر علم حاصل کرنا، جی، سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا سب کے اوپر واجب ہے. بار بار جس کو اس جو ہماری یہ سیریز چلی ہے، ہم لوگوں نے بار بار اسی کو دہرایا ہے کہ واجب ہے. یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے. علم تو اسلام تو کہتا ہے کہ جیسے تمہارے اوپر نماز واجب ہے، ویسے علم حاصل کرنا واجب ہے. یہ تو اسلام کی وہ ہے. اب یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو کیسے اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو اب اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چیز حاصل کر رہا ہے. یعنی ہم مولانا ہیں، جی، میں اگر ایک مولویت کا علم حاصل کرتا ہوں، جی، تو میرا کنٹریبیوشن کہاں تک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک انسان ہے جس نے ایک علم حاصل کیا پوری انسانیت کے لیے، جی، پوری انسانیت کے لیے ایک علم حاصل کیا. اب اس کا کنٹریبیوشن کہاں تک ہے؟ تو یہ کنٹریبیوشن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں تک کا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ انڈیا میں فلاں ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، یا مثلا میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں کینسر کے لیے ایک دوا بنا سکتا ہوں، ایک انجیکشن بنا دوں گا اور کینسر کی بیماری ختم، تو اب مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے. اور اس لیے نہیں حاصل کرنا ہے کہ میرا نام ہو، اس لیے حاصل کرنا ہے کہ میرے ملک کا نام ہو. جزاک اللہ. واہ، سبحان اللہ. کیونکہ جو ملک سے محبت ہے نا، حب الوطن نصف الایمان. واہ، آپ کے ملک سے جو آپ کی محبت ہے وہ آدھا دین ہے. بے شک، بے شک. تو اب جو کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ضرورت ہے، ابھی ہم کو پتہ چل گیا کہ مثلا ہندوستان میں مثال کے طور پہ 70% لوگ جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہیں. ابھی یہ بہت عام بات ہو گئی ہے کہ وہ شوگر پیشنٹ ہے. لیکن اگر میرے پاس ایسا علم آ جائے، یعنی اب میری ذمہ داری کہ ہم ایک ایسا علم حاصل کریں کہ جو کہ کوئی ایسی دوا بنا سکیں کہ ڈاکٹر جو ہے ایک ٹیبلٹ یا ایک انجیکشن یا کچھ دن کا کورس کرا کر کے اس دوا کو، اس بیماری کو ختم کر دے. تو اب یہاں پر جو آدمی علم حاصل کرے وہ صرف اپنے ملک کے لیے حاصل کرے. تو یہاں پر جو ملک کے لیے علم حاصل کیا جائے گا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کیا ضرورت ہے. ایک بہت مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، مثلا اسرو جو ہے اے پی جے عبد الکلام، نہیں تھا ہمارے پاس کوئی یعنی لانچنگ پیڈ نہیں تھا ہمارے پاس، اسپیس آرگنائزیشن. ہاں، ہم نہیں لانچ کر سکتے تھے یہاں سے. کس نے بنایا؟ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں لے کر کے آتے سامنے؟ یہ ملک کے لیے بہت کام بڑی کریں. ہستی کا نام لے لیا آپ نے، اے پی جے عبد الکلام. بے شک، ملک کے لیے کام کریں. ایک مثال اور چھوٹی سی دے دوں، ڈاکٹر کلبے طارق صاحب، ایجوکیشن کے لیے. بے شک. یعنی ان کا جو علم ہے وہ صرف لوگوں کو پڑھانا ہے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. بقول کچھ افراد کے جو لکھنؤ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں 40 سال ان کے جمعے کے خطبے صرف ایجوکیشن پہ تھے. یعنی جتنے خطبے دیے صرف ایجوکیشن، پڑھو 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 پڑھو، اور کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم لوگ صرف بول رہے ہیں، لقلقہ زبانی، کام نہیں کر رہے ہیں.
کام کریں, ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کریں. بے شک واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم مضبوط ہو, بے شک ہماری قوم کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو. اور یہ مان کے چلیں کہ جس دن ہماری قوم کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اس دن ہماری قوم سے ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے گی. ہر طرح کی مصیبت جتنی آپ تصور کر سکتے ہیں, اقتصادی مصیبت ہو, مالی مصیبت ہو, پریشانیاں ہو, بیماری ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب ختم ہو جائے گا بس علم آ جائے. کیونکہ علم یہ جو ہے وہ سلطان ہے, العلم سلطان. بے شک یہ حکومت کرتا ہے. اس میں کچھ صاحب حیثیت لوگ ہیں, ان کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مثلا محلے میں یا کالونیز میں کچھ ایسے بھی پریوار ہیں جو بہت غریب غربا ہیں جی, جن کے پاس کاپی لینے کا بھی پیسہ نہیں ہے, ایڈمیشن کا بھی نہیں, تو اس میں جو کچھ صاحب حیثیت لوگ ہیں کہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ جس طریقے سے ضروری ہے کہ 5 بار زیارت لگاتار جا رہے ہیں اور ایک بیٹھا ہوا مظلوم آدمی 10 سال سے 20 سال سے بیٹھا انتظار میں کہ مولا کچھ مدد, تو یہاں پہ مولا بلا رہے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے. تو اس میں دیکھیں یہاں پر تعلیمی میدان میں جی ایک تو جو آپ کے پاس مال ہے جی اس میں صرف آپ کا حق نہیں ہے, اس میں غریب غربا کا بھی حق ہے جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے. اب اگر آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے اور تعلیمی میدان میں آپ خرچ کرتے ہیں, جو میں نے پہلے بیان کیا جی جی کہ اگر آپ اس سے پہلے کے جو ایپیسوڈس ہوئے تو اس میں جو بیان کیا کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھا دی تو گویا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا. اب اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے, علم حاصل کر لیتا ہے, تو گویا یہ کہ جو علم وہ بانٹ رہا ہے اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے, آپ اس میں شریک ہیں. وہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا آپ اس کے اندر شریک ہوتے جا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ صاحب میرے پاس پیسہ بہت ہے, لیکن میرے دماغ میں مائنڈ سیٹ میرا یہ ہے کہ ہم تو بس زیارت ہی کرنے جائیں گے. بے شک اپنی جگہ پہ ثواب ہے زیارت کرنے کا, اور اس سے زیادہ ثواب نہیں ہے, بے شک سچ, کوئی بات نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ثواب آپ کو کہیں ملے گا, کوئی تنزیہ استغفر اللہ بات نہیں ہو رہی, کوئی یہ تنزیہ بات نہیں ہے. جی لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھو کہ ان کے حالات کیسے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ایک زیارت ہو چکی ہے, اب جو آپ کے پاس پیسہ بچ رہا ہے, اگر آپ کسی کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں تو 100% کریں. 100% کریں. ممکن ہے کہ اس بچے کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ ایک بار زیارت پہ جائیں گے, وہ پڑھنے کے بعد 100 لوگوں کو زیارت پہ بھیجے, اور جب وہ 100 لوگوں کو زیارت پہ بھیجے گا اسی علم کے ذریعے سے, تو پھر ان 100 لوگوں کی زیارت کا ثواب آپ کو ملے گا. بے شک بہت اچھی بات آ گئی. وقت کی کمی ہے, ہم چاہیں گے ایک پیارا سا چھوٹا سا میسج ہمارے ناظرین کو دے دیں حصول علم کے سلسلے سے, کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے. ناظرین کے لیے جو ایک میسج ہے, بہرحال وہ میسج نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ایک بہترین ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا. اگر ہم ایک اچھا ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بے شک. اور صرف ٹائم ٹیبل بنانا ہی نہیں, میری طرح کا اسٹوڈنٹ کی جو ہر ہفتے ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے, کہ ہم جب بیٹھیں گے تب ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. نہیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے, صبح کتنے بجے اٹھنا ہے. ایک کامیاب اسٹوڈنٹ جسے کہتے ہیں کہ کیونکہ تعلیم و تعلم ہمارا جو ٹاپک ہے, علم جو ٹاپک ہے, ایک کامیاب زندگی کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے خاص کر کے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا بہتر, اور اس ٹائم ٹیبل کے اندر نماز سے لے کر کے اور آپ کے جتنے ضروری کام ہیں ان سب کو رکھیں. میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالیں, منع نہیں کروں گا, لیکن ٹائم ویسٹ مت کریں. بے شک, بہت اچھی بات. اس لیے کہ ٹائم اگر ویسٹ ہو گیا تو یہ واپس نہیں آنے والا ہے. بے شک, بہت اچھی. امام معصوم کیا فرماتے ہیں کہ ٹائم لوگوں کے ٹائم ایسے گزر جاتا ہے جیسے لوگوں کے سروں پہ سے بادل گزر جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. بادل کتنے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. صحیح بات. اور ٹائم بھی بالکل ایسے ہی گزر گیا, ہمیں نہیں پتہ چلا. ریت جتنی دباؤ گے نکلتی, آپ کی مٹھی سے ریت جیسے پھسل رہی ہے بس نکلتی جائے گی. تو ٹائم کو جو سیو کرنا ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے, اور 24 گھنٹہ کم نہیں ہے. بے شک, بہت. ایک اگر بیسٹ اچھا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیں تو آپ اس کے اندر 8 گھنٹہ اپنا سونے کا الگ کر سکتے ہیں, 7 سے 8 گھنٹہ جو ضروری ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس 2 گھنٹہ نماز اور کھانے کے لیے اس کے اندر آپ کو الگ کرنا ہے, پلس جو آپ کا جاب کا ٹائم ہے وہ الگ کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کا ٹائم بچہ ہے وہ اپنی اسٹڈی پہ خرچ کریں. بے شک, اپنی اسٹڈی پہ لگائیں, یعنی پڑھتے رہیں, سیکھتے رہیں. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو اس کا مطلب آپ مردہ ہیں,
قوم کو سیکھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں کہ وہ تعلیمی میدان میں کدھر جانا چاہ رہا ہے۔ یہ ہرگز مت سوچیں کہ میں نے سوچ لیا کہ اس کو انجینئر بنائیں گے تو بس اب اس کو انجینئر بنائیں گے، نہیں، ایسا نہیں کریں، بالکل نہیں کریں، ہرگز مت کریں۔ تیسری جو میری نصیحت ہوگی وہ ان افراد سے ہوگی کہ جو تھوڑا صاحب حیثیت ہیں، اور اس میں صاحب حیثیت کے علاوہ جو لوگوں کے پاس کم حیثیت ہے ان کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے سے کسی بھی چھوٹے کو دیکھیں بے شک، اور آپ کو احساس ہو جائے کہ اس کو ایک کاپی کی ضرورت ہے، واہ تو اس کو ایک کاپی ضرور دلا دیں۔ بے شک، واہ، ایک پین کی ضرورت ہے، آپ اس کو ایک پین ضرور دلا دیں، واہ واہ واہ، بے شک، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو ایک پین دلا دیا اور اس نے اس سے بسم اللہ لکھ دی واہ، تو یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، بے شک، کامیاب زندگی ہے آپ کی۔ بے شک، آپ اپنے سے کسی بھی کم انسان کو دیکھیں کہ جس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو وہ چیز عطا کریں، خاص کر کے تعلیمی میدان میں، کیونکہ اس کا بقا ہمیشہ کے لیے ہے، جتنا وہ پڑھے گا اتنا وہ باقی رہے گا۔ بے شک، اور میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تمام مسلمین کو بلکہ تمام انسانوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ الہی آمین۔ علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ ون ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ مثال کے طور کے اوپر کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی پلیٹ فارم سے آ کر کے دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ زندگی میں اتنا علم حاصل کرو، اتنی ترقی کرو کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی ضرورت پڑے، اور ہمیشہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے رہیں۔ بس یہی آگا کا ہی میسج تھا، اور یہی اس ناچیز کا بھی ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، علم کے میدان میں ایک ساتھ مل کر اپنی کنٹری، اپنے انڈیا کو مضبوط کریں، اور جیسے اے پی جے عبد الکلام نے میزائل مین کا خطاب حاصل کیا تھا، آپ بھی اسی طریقے کے بہت سارے خطاب حاصل کریں۔ فی الحال ہمیں اور آگاہ کو اجازت دیں، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔